اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو دین کی دستک پر جمع ہونے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اور اللہ پاک نے اس کے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وہ اللہ جس بندے سے چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اسی کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے اللہ کے گھر میں نہیں آتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے ہمیں بلایا ہے، اور نیت کرے کہ اللہ موت تک ہمیں اس اعمال کے ساتھ اللہ جوڑے رکھے ہوئے، اللہ کا حکم کے ساتھ۔ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہے، تو اللہ کی نعمت کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتے، اور شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے ایسے اللہ پاک نے ہم سب کو نعمت سے نوازا ہے۔ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتا ہے بھائی، اللہ پاک اس کی نعمتوں میں بڑھوتری کرتے ہیں۔ اگر دی ہوئی نعمت کی اگر آدمی ناشکری کرے بھائی، تو اللہ پاک دی ہوئی نعمت کو بھی اللہ چھین لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بھائی۔ دیکھو دنیا کے اندر آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز میری ہے، کیا کہتے ہیں، دکان تو کہ میری، مکان تو کہ میرا، گھر تو میرا، اب میرا 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 کرتے کرتے آدمی ملک الموت آ جاتا ہے۔ ایک اللہ والا نے ایک بات بتائی تھی کہ 4 شخص سفر کر رہے تھے، اور چاروں کے پاس کچھ نہ کچھ ہنر تھا اس کے پاس، اور رات سفر کرتے 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 تھک گئے تھے، اور تھک کر ایک جگہ اس کو قیام کرنا تھا۔ ان کے پاس ساری ہنر جو بناتے کاریگر تھا وہ ساری چیزیں اس کے پاس تھی، موجود تھی۔ تو آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم سب سو جائیں گے تو ہمارا مال کو لے جائیں گے، اس لیے ہم باری باری ہم سوتے رہے، ایک جاگتا رہے 3 سوتے رہے، ایک جاگتا رہے 3 سوتا رہے۔ ٹھیک ہے، مشورہ ہو گیا اس کا۔ تو پہلے آدمی کا جاگنے کا وارا اور 3 آدمی سو گئے۔ پہلا جو تھا وہ لکڑی کا کام کرتا تھا، ستار، مستری، کیا کہتا مستری کہتے، مستری کا کام کرتا تھا، وہ کاریگر تھا مستری کا۔ اس نے سوچا کہ یار یہ تینوں سو گیا، اگر میں بھی سو جاؤں گا تو سب نقصان ہو جائے گا، چلو کچھ نہ کچھ اپنا کام بتایا۔ اس مستری نے لکڑی نکالے، اپنے ہتھیار نکالا، اور ایک لکڑی کا پتلا لڑکی بنائی، لکڑی سے بنا کر، کاریگر تھا وہ، بالکل ایسے پتلا بنا کر رکھ دیا اس نے، ایسے لگے کہ بھائی بالکل لکڑی جیسے لڑکی ہے سر۔ پھر اس کا سونے کا نمبر آیا تھا، دوسرے کا جگانے کا، تو جاگ بھائی اب میرا سونے کا نمبر ہے۔ دوسرا تھا وہ ٹیلر ماسٹر تھا، ٹیلر کو کام کرنے والا تھا۔ اس ٹیلر ماسٹر نے دیکھا کہ اوہو اس مستری نے تو بہت اچھا کام کر دیا کہ پورا پتلا بنا کر رکھ دیا، اب میں کچھ دکھاؤں اپنے آپ کو۔ تو اس نے کپڑے بنائے، اس لکڑی کا جو پتلا بنایا تھا، اس نے اپنے کپڑے فرسٹ کلاس کپڑے اس کے جو ماپ کے بنا کر اس کو پہنا دیا اس کو، اور وہ اس کا بھی نمبر سونے کا آیا۔ تیسرے کو جگایا، بچہ تو تیرا نمبر تو جاگ جائے۔ تیسرے کو جگایا تو وہ زویرا سونے کا کام کرتا تھا، زیورات بنا سونی، اس کا کام کرتا تھا۔ اس نے دیکھا ہو کہ مستری نے تو اتنا یہ کام کر دیا، درجی نے یہ کر دیا، اب مجھے بھی اللہ نے ہنر دیا تو میں بھی کچھ کروں۔ تو اس نے کیا کیا، زیورات بنائے، گلے کا ہار بنایا، بنگلی بنائی، نکلی بنائی، گٹی بنائے، سونے کا بینر بالکل لگے کوئی اندر دیکھے کوئی عورت ہی ایسا لگے۔ اب چوتھا کا نمبر آیا، اب تینوں سو گئے، تو چوتھا جگہ تو بولا کہ اس نے تو مستری نے یہ کام کیا، درجی نے یہ کیا، سونی نے یہ کیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اب میں کیا کروں۔ تو اس نے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا، اللہ کے سامنے بہت رویا وہ، کہا کہ اللہ اس میں جان ڈال دے۔ تو اللہ نے اس کو اس اندر جان ڈال دی، تو بالکل لڑکی ہوگی۔
اب چاروں جاگ گئے, چاروں نے دیکھا کہ وہ ہو. اب کیا ہوا, آپس میں جھگڑے. وہ کیا کہہ رہا ہے, پہلا لکڑی والا مستری, یہ تو میری میری میری. تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, درجی کہ نہیں میری میری. اور تیسرا کیا کہہ رہا ہے, سونے والا کہ نہیں میری میری. اب وہ بول رہا ہے چوتھا کہ بھائی اس میں جان تو میں نے ڈالی, تو میری ہے. کیا کہا, یہ تو میری ہے, آپ کی نہیں ہے. تو کیا ہوا بھائی, جھگڑتے جھگڑتے کہاں گئے, چلو قاضی کے پاس جائے. پہلے زمانے میں قاضی لوگ فیصلہ کرتے تھے کیا کرنا اس کا. قاضی کے پاس لے گیا, چار ہو گئے قاضی کے پاس. قاضی سے کہا کہ بھائی یہ آدمی نے یہ کام کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے کیا, میں نے اس میں جان ڈالی, اب بتاؤ کس کی ہے, ستار کی ہے یا درجی کی ہے یا سونی کی ہے. میں نے دعا کہ میری ہے, فیصلہ کرو آپ. اس قاضی نے کہا کہ اس کو سامنے لاؤ. کیا کہا, میں دیکھ لوں کیا ہے پہلے. جب قاضی نے دیکھا تو قاضی کی نیت بگڑی. وہ کیا کہہ رہا ہے, یہ تو میری ہے, جاؤ تمہارے کسی کے چلے جاؤ, تم فیصلہ کیا جو میری ہے. کہ اب چاروں پانچوں جھگڑے. اب وقت کے بادشاہ کے پاس گئے. بادشاہ کے پاس جا کر ساری باتیں سنائی تو بادشاہ نے اس کو کہا میرے سامنے لاؤ اس کو. جب بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ نے کیا کہا, تم پانچوں چلے جاؤ, یہ تو میری ہے. آج دنیا کی چیز سب کیا میری 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 میری. تو اللہ پاک نے اس کی روح پھر نکال لی. کیا ایسے ہی کیسے ہو گیا. تو ہم بھی کہتے کہ میرا مکان, میری دکان, میرا پیسہ, میری گاڑی, اور ملک الموت آئے گا تو کہے کہ میرا ہے. سب کچھ یہ چھوڑ کر چلے جائیں گے. کوئی ہمارے ساتھ چیز آنے والی ہے نہیں. دنیا آج تک کسی کی ہوئی نہیں اور آج تک کسی کی ہوگی نہیں. دنیا کی دنیا ہی رہ جائے گی. ہمارے پاس تو صرف ہمارے اعمال آئیں گے, ہمارا ایمان ہمارے پاس آئے گا. ایمان کے سوا ہمارے پاس کوئی چیز نہیں آئے گی. اللہ کی جو خزانے کی سب سے بڑی جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ اللہ نے ایمان دیا ہم کو. باقی دنیا کی تمام چیز فنا ہونے والی ہے. دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جائے گی, کوئی ہمارے ساتھ کوئی نہیں رہنے والا. صرف ہمارے اعمال اور ہمارا ایمان. ہم نے ایمان پہ محنت کی تو ایمان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں مدینہ سے باہر جا رہے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے. اس کا مفہوم ہے یہ جا رہے تھے. ایک آدمی اونٹ پر سوار ہو کر صحابہ رضی اللہ نے پوچھا کہ آپ میں ایسا کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, مجھے اس سے ملنا ہے. اللہ کے نبی ایسے تھے کہ پہچانے نہیں جاتے تھے. سب پہ بیچ میں ہوتے تو پوچھنا پڑتا بھئی اس میں نبی کون ہے. ایسے رہتے تھے. ایسا نہیں کہ میں کچھ ہوں کچھ امی. اللہ کے نبی بالکل امی تھے. کسی کو بھی ایسے بتا کہ بھئی اللہ کے نبی مدینہ چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کے لیے گئے. ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے, اللہ کے نبی ساتھ تھے. تو لوگوں کو پوچھنا پڑا اس میں نبی کون ہے, ابو بکر کون ہے. ایسے رہتے تھے. ایسے نہیں کہ میں ہوں ذمہ دار, میں ہوں یہ, بلکہ ایسی اللہ کے نبی اس طرح رہتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ. وہ آدمی اللہ کے نبی سے ملے, کہا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو کیا سمجھاتے, لوگوں کو کیا بات کرتے ہو. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کو ایک مانو, مجھے آخری نبی مانو, مرنے کے بعد جینا ہے, مرنے کے بعد پھر اللہ کھڑا کریں گے, بعد میں قیامت بھی آئیں گی, قبر سے اٹھا ہو جاؤں گے. یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے کہا. اس آدمی نے کہا کہ آپ کی جو بات جو کہہ رہی ہے میں اس کو مانتا ہوں, اور میں اس وقت کلمہ پڑھتا ہوں. اس وقت کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد وہ فوراً اٹھ سے گرا اور اس کا انتقال ہو گیا. فوراً, ابھی تو صرف زبان سے کلمہ پڑھا. 1 سیکنڈ کا مسلمان, 1 منٹ کا مسلمان, نہ کوئی اس نے اعمال کیے, نہ کوئی نماز پڑھی, نہ کوئی روزہ رکھا, نہ کوئی اس نے عمل کیا. صرف یہ بدا کلمہ پڑھ کے
اونٹ سے اترا اور اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے دفنایا، اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارا بھائی بھوکا تھا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارا بھائی کو جنت کی حوریں اس کو کھانا کھلا رہی تھی. سوچو، ایک سیکنڈ کا مسلمان، جنت تو پکی ہوگی بھائی. اتنی بڑی اللہ کی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے. اس ایمان کی دوستو ہم قدر کریں. ہمارا ایمان ہمیں جنت میں بھی لے جا سکتے ہیں اور جنت میں بھی لے جا سکتے ہیں. اگر ہم نے ہمارے ایمان کی حفاظت نہیں کی، ایمان پر محنت نہیں کی بھائی، تو ہمارا ایمان ہمیں سرد بھی ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. زبان کے ذریعے سے بہت سے الفاظ جیسے نکل جاتے ہیں، علماء سے پوچھنا کہ آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ایمان کا لٹیرا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان ایمان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے اور عمل کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے. وہ تو وہی چاہتا ہے کہ دنیا میں بغیر ایمان سے دنیا چھوڑ کر جائے. پوری کوشش ہے اس کی. وہ جان مال کا لٹیرا نہیں ہے، تو ایمان کا لٹیرا ہے. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اس نے، شیطان نے ایسی محنت کی 30,000 ولی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ولی اس کو کہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ایک سنت نہ چھوٹے. جس کی زندگی میں ایک سنت چھوٹ گئی وہ ولی کے درجے کبھی نہیں پہنچ سکتا. ایسے 30,000 ولی دنیا میں بغیر ایمان سے گئے. اندازہ لگاؤ شیطان نے کیسی محنت کی ہوگی بھائی. تو شیطان کی پتہ سب سے بڑا دشمن ایمان کا ہے بھائی. اور ایمان بنانے کی سب سے بڑی محنت کہ بھائی ضروری ہے کہ ہم اپنا ایمان کو بنائیں. آج دنیا کی فیشن، دنیا کی چیزیں آج ہمیں ایمان سے رکاوٹ بن رہی ہے. آج ہمارا دین ہمیں، اپنا مذہب اسلام مذہب ہمیں، دوسروں کا مذہب ہمیں اچھا لگتا ہے، اپنے مذہب اچھا نہیں لگتا. دوسرے کے طور طریقہ آج ہم کو اچھے لگتے ہیں، آج ہمارا طور طریقہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. آج ہماری زندگی کیسی بھائی؟ کسی کی گاڑی دیکھی، اس کی یہ گاڑی، کسی کی سواری دیکھی بڑی، اس سے بڑی مرسڈیز کار دیکھی، BMW دیکھا، تو اپنے آپ کو کیا بھائی؟ آدمی اپنے آپ کو یوں بولتا کہ اعمال سے نہیں تولتا، چیزوں سے تولتا ہے. اچھے نہیں ہے کپڑے پہنے فرسٹ کلاس، تو بازو والا ہمیں دیکھتا بھی نہیں ہے. انسان اعمال سے نہیں تولتا بلکہ اپنی چیز سے تولتا ہے کہ میں ایسا ایسا ایسا. حالانکہ وہ چیز فنا ہونے والی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 سال پہلے بتایا تھا کہ اسلام دنیا میں انسان اپنی دنیا کی بڑی چیز سمجھ لے گا تو اسلام کی وقت اس کے دلوں سے نکل جائے گی. تو دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گا. دوسروں کو دین کو دیکھ کر ہمارا ایسا لگتا ہے، دوسروں کی شادی دیکھتا ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں؟ لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہیں گے، دوستار کیا کہیں گے، پڑوس کیا کہیں گے. میں اپنی بیٹی کی شادی فاطمہ رضی اللہ جیسی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ نہیں سوچتا کہ میرا اللہ کیا کہیں گے. آج ہماری شادیاں ایسی ہو گئی، آج ہماری بازاریں ایسی ہو گئی کہ آج بازار میں، آج ہماری بازار کی، آج ہماری زندگی کے اندر، آج اللہ پاک نے اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کیا کیا؟ کچھ نہیں تھا، اللہ نے کیا دیا؟ کہ تھوڑا اللہ نے مال دے دیا، تھوڑی آدمی نے اچھی دکان دے دی، تو آدمی آج یہ بتا کہ اس کے اندر اتنا پڑا رہتا ہے کہ آج اپنے اعمال کو بھول گیا ہے. اعمال کی اہمیت دلوں سے نکل گئی ہے. دکان کی اہمیت زیادہ ہے، آج عمل کی اہمیت ہماری زندگی میں نہیں ہے. آج ہم سے عمل پورا نہیں ہو رہا ہے. ہم دنیا کو، ہر چیز کو بڑی سمجھتے ہیں، اپنی سمجھتے ہیں، لیکن آج دین اپنا نہیں سمجھ کے دین کس کا ہے؟ دین میرا ہے. کہیں گے بھئی دین تو سب کا ہے، تو سب کا نہیں، سب سے پہلی بات ہے کہ دین میرا ہے. ایک باپ یوں بتا کہ
4 بیٹے کو پالتا ہے تو باپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ تو میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے کہتے ہیں، لیکن 4 بیٹے ایک باپ کو نہیں پال سکتا. کیا کہتے ہیں کہ تمہارا باپ ہے تمہارا باپ ہے تمہارا، میرے ایک کا باپ تھوڑا ہے. ایک باپ کو نہیں سنبھال سکتے. دوستوں کا دین ہمارا، ہم اپنا نہیں سمجھیں گے، دوسروں کا دین سمجھیں گے کہ دین ہمارا نہیں ہے. تو دوستوں دین تو ہمارا ہے. وہ اس دین کے لیے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی، آپ کی زندگی کیسی، آپ کے صحابہ کی زندگی کیسی ہے. یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے زبردست بڑی قربانی سے ہم تک دین پہنچائے. اور دین ہماری زندگی میں باقی رکھنے کی محنت کرنی ہے. دنیا تو ایک حالات کا گھر ہے بھائی، امتحان کا گھر ہے. دنیا امتحان کی جگہ، تمہارے امتحان کی جگہ ہے. پہلے زمانے میں امتحان ہوا تھا کہ جان دینی پڑتی تھی، سب مال دینا پڑتا تھا. تو صحابہ نے کیا کہ نہیں؟ جان دینے کا موقع تھا جان دے دی، مال دینے کا موقع تھا مال دے دیا، اپنے جذبات کو قربان کر ڈالے. سب کچھ اللہ کے دین کے لیے، ہم تک دین پہنچانے کے لیے سب کچھ ختم کر دیا. آج ہم اپنی اعمال کے لیے اپنی دکان چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. ادھورا اعمال کرتے ہیں، ادھورا اعمال. مال کی اتنی محبت، دکان کی اتنی محبت، گراہک کی اتنی محبت کہ ہم سے آج ہمارے اعمال پورے نہیں ہو رہے. اکثر دیکھا ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بھائی 2 گز کے اندر 2 نماز کا پورا وقت فارغ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اثر سے تو مغرب تک، مغرب تو عشاء تک. اکثر دیکھا گیا، اللہ معاف کرے برا مت لگانا، آپ کے پورے شہر میں دیکھا کوئی پورا گز کرنے والا بہت کم ہے. گز کے لیے بھاگ گئے. اعمال کے اندر اتنی دکان پیاری ہے، اتنی چیز پیاری ہے کہ اپنے اعمال کو مکمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ نے جس واسطے پیدا کیا، جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا، آج مقصد فوت ہو کر اپنی زندگی بسر ہو رہی ہے. اللہ کا جو وعدہ ہے نا یہ پورے اعمال پر ہے. جیسے بتائے بھائی، مثال کے طور پر بھائی کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ اپنے وقت کے ساتھ پڑھو گے تو اللہ کہتے ہیں میں میری ذمہ داری پر تم کو جنت دوں گا. کس بنیاد پر بھائی؟ پابندی کے پر. اگر نہیں تو اللہ کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے معاف کرو چاہے عذاب دو، تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے. تو ہر جو اللہ کی مدد چاہیے تو یوں بتا کہ بھائی پورے اعمال پر ہم چاہتے ہیں کہ میرے محلے میں دین زندہ ہو جائے، ہر گھر کے اندر دین زندہ ہو جائے، لوگ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے بن جائے، سارے لوگ عمل کرنے والے بن جائے. لیکن ہم خود پہلی صفحے بھی ہمارا کام ادھورا ہے. ہم لوگوں کو دعوت دے رہے، کہہ رہے بھائی یہ سب کچھ ہو جائے، نہ لگائے مہندی نہ لگائے کلر، وہ کہے کہ ہاتھ میں لال ہاتھ ہو جائے، ہو جائے گا. تو سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا. جو دین جو پھیلا ہے قربانی سے، مشقت سے، جان دینے سے. کہ اللہ کے نبی کے زمانہ، پہلے زمانہ کیسا تھا کہ آپ سے پہلے 600 سال کا فاصلہ ہے، کوئی نبی دنیا نہیں آیا. کیسی جہالت تھی، کیسی دنیا میں لوگ زندگی گزارتے تھے. ہر چیز عام تھی. ایسی حالت میں اللہ کے نبی کھڑے ہو کر یہ دین کی محنت کیسی کی ہوگی. حالانکہ اللہ کے نبی بخشائے آپ پر ساری اللہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کو ظاہر نہ کرتا تو دنیا کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا. اس نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اس دین کی خاطر اس نے کیسی مشقتیں اٹھائی، کیسی تکلیف جھیلی اس نے. آپ کو جسم کی لائن سے ستایا گیا، دماغ کی لائن سے ستایا گیا،
آپ کو ہر طرح سے ہر مصیبت ہر تکلیف لوگوں نے دینے کے لیے کسر نہیں چھوڑی. آپ پر کیسے دین کے لیے کیسے حالات اللہ کے نبی نے جھیلے. یاسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں کو جھگڑا ہوا تھا, اللہ کے نبی موجود ہے, اور میری ماں کو ایسے مار رہے تھے کہ میں اپنی آنکھ بند کر لیتا تھا, لیکن کان کے ذریعے سے میری ماں کی چلانے کی آواز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی. چلانے کی آواز, میری ماں کی چلانے کی آواز مجھ سے میرے کانوں میں پڑتی تھی, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. کہ اللہ کے نبی زمانے میں موجود تھے. دیکھیے یہ بتا کہ اس کی ماں کے 2 ٹکڑے کر دیے بھائی, آپ پر کیا بیتی ہوگی بھائی, آپ پر کیا بیتی ہوگی. اس کی بیٹی کو جو برسا مارا گیا ہجرت جا رہی تھی بھائی, اور بتا کہ اللہ کے نبی جھاڑے مار کر روئے تھے اللہ کے نبی کہ جو میری بیٹی ستائی گئی ہے صرف دین کے خاطر ستائی گئی ہے. اسی آپ کے چاچا کے ساتھ بھی یہی حال ہوا تھا کہ آپ کو دین کے لیے ہر طرح سے آپ کو تکلیف دی گئی ہے. اللہ نہیں دیکھتا تھا, اللہ نہیں جانتا تھا سب کچھ. تو ہمارے لیے ان لوگوں نے قربانیاں دی ہے کہ آخری زمانہ آنے والے دیکھے کہ نبیوں نے بھی ایسی قربانیاں دی ہے, صحابہ نے بھی ایسی قربانیاں دی ہے, عورتوں نے بھی ایسی قربانیاں دی ہے, بچوں نے بھی ایسی قربانیاں دی ہے. وہ زمانے کے بچے بھی ایسے تھے, عورتیں بھی ایسی تھی, بوڑھا بھی ایسا تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. یہ ہمارے لیے عبرت کا ہی مقام ہے. جیسے بتایا کہ بھئی پہلے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اس کی کارگزاری اللہ پاک نے اپنے نبی کو سنائی قرآن کے ذریعے. جس قوم کے ساتھ جیسا معاملہ ہوا, جس نبی کے ساتھ جو ہوا, یہ سارا کا سارا اللہ نے وحی کے ذریعے قرآن کے ذریعے بتایا کہ بھئی دنیا میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, سارے نبیوں کا واقعات یہ بتا کہ اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے اللہ کے نبی کو سنایا اس کی کارگزاری. کہ دین کے خاطر ہر نبی دنیا کے اندر حالات میں اور تکلیف میں رہے. دنیا میں ہر نبی نے دنیا میں تکلیف اٹھائی ہے. نبی بھی جانتے تھے دین کی محنت اللہ نے دی ہے کہ بار بار ایک قصہ سنتے, قصہ نہیں بلکہ اس کو عبرت حاصل کرے کہ ایسی ایسی حالات نبیوں پر بھی آئے ہیں. کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بار بار سنتے ہیں بھائی. یہ قصہ نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ دین کی محنت کے لیے کتنے سالوں تک لوگوں کو سمجھایا بھائی. سنتے ہیں بار بار کتنی مار کھائی, لیکن محنت نہیں چھوڑی. 950 سال تک لوگوں نے مارا اس کو. اس نبیوں نے بھی اس دین کے خاطر کیسی حالات, ایسی تکلیف جھیل کر ہم تک دین پہنچانے کے لیے. پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت, نافرمانوں سے اللہ محبت کر رہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی بھائی اس سب کو یہ ماننے والے نہیں تو اس کو ہلاک کر دے. تو اللہ کا عذاب پانے کے ذریعے سے اللہ کا عذاب آیا, سب کو ہلاک کر دیا. تو اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے, قصہ مختصر ہے, کہہ رہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بتا اللہ سے اب مجھے کیا کرنا ہے.
تو اللہ نے کہا کہ گارے مٹی کے برتن بناؤ. کیا کہا؟ گارے مٹی کے برتن بناؤ. بہت سارے برتن بنائے اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام برتن بناتے بناتے تھک گئے. پھر آسمان کی طرف منہ کر رہے گا، کیا اللہ کا کیا حکم ہے اس کو. تو آسمان جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس برتن کو توڑ دو، اس برتن کو توڑ دو. جب اللہ کا حکم آیا تو توڑ دو. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کھٹکا ہوا کہ اللہ اتنی محنت سے میں نے یہ برتن بنایا اور تو کیسے اس کو توڑ دو. تو گیا آسمان سے آواز آئی کہ نوح، اس بندے کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، تیری ایک بد دعا سے میں نے سب کو ہلاک کر دیا، کیا میرے دل میں کچھ نہیں ہوگا؟ اللہ کے نافرمان تھے، پھر بھی اللہ کے دل میں کیا ہوا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، کہ میرے دل میں کچھ نہیں ہوگا. دوستو ایسی قربانیاں ہر نبی نے دنیا میں ایسی قربانی دے کر ہم تک دین پہنچانے کی محنت کی ہے. اور نبی کے واقعہ صاحب سنتے بار بار، کیسی زبردست قربانی تھی، ہم تک دین پہنچایا. ہم کو بھی اللہ پاک نے یہ دعوت کی مبارک جو محنت دی ہے بھائی، قیمتی محنت اللہ نے ہم کو دی ہے بھائی، کہ اللہ تعالیٰ یہ وجہ کی محنت کے ذریعے سے اللہ دنیا ضائع نہیں کریں گے. دنیا میں دیکھا ہوگا بھائی کہ لوگ آج مال کماتے کماتے بھائی کنگال ہو گئے، کماتے کماتے روڑ پتی ہو گئے، لیکن دعوت کی محنت کرتے کرتے کوئی بھکاری ہوا ہے؟ چلو اس نے 4 میں اللہ کے راستے میں لگایا، یہ بھکاری بن گیا بھائی. نہیں، کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے. لیکن پھر بھی آج ہماری اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے. دنیا تو اللہ قدموں میں ڈالیں گے، جسے صحابہ رضی اللہ عنہم جن نے قدموں میں ڈالا تھا. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے اس کو دعوت دی کہ تم اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو. عدی رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کے صحابہ کو اور آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے حال، نہ اچھے کھانے کی چیزیں، نہ اچھے پہنے کپڑے، نہ پیر میں جوتے، میں ایسے دین کو داخل کر میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سن، میں تجھے 3 بصارت دیتا ہوں کہ تو اپنی آنکھوں سے 3 بصارتوں کو دیکھے گا. اللہ کے نبی نے پہلی بصارت یہ دی کہ تو دیکھے گا دین کی محنت کے ذریعے سے دنیا کے اندر اتنا امن اور اتنا سکون ہوگا کہ کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوگا. تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ ایک لڑکی سنا سے اکیلی طواف کرنے کے لیے آئے گی، خوبصورت ہوگی، زیورات پہنے ہوئے ہوں گے، اکیلی ہوگی، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. کیسا زمانہ ہوگا وہ؟ کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے طریقے اور دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، گلے لگایا، تو اللہ پاک نے وہ وقت دکھایا کہ دنیا کے اندر امن و سکون تھا محنت کے ذریعے. اس بہن سے پوچھا گیا کہ تم نے راستہ کیسا پایا؟ اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرا بھائی ہے، کوئی میرا رشتہ دار ہے، میرے سامنے کسی نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. آج کو مردوں کو بھی اندھیرے میں رات کو چلنا مشکل ہے. ایسا زمانہ ہے کہ محنت چھوٹی تو
مردوں کو بھی ڈرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ زمانے میں اکیلی عورت ہے. کتنا بڑا فاصلہ ہے صنعاء سے مکہ کا، لیکن اکیلے کوئی نہیں. اس نے یوں کہا کہ مجھے تو ایسا لگا کہ میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گئی. عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. دوسری اللہ کے نبی نے یہ بشارت سنائی تھی کہ تم دیکھو گے کیسر کسریٰ کے کنگن تمہارے قدموں میں آئیں گے، تاج اس کے قدموں میں آئے گا. تو کیسر کسریٰ جب فتح ہوا، کسی صحابی کے اس کا تاج اس کا پیروں میں آیا، کسی نے لات ماری، کہا کہ جانتے ہو کس کا ہے؟ کیسر کسریٰ کا، کہ اس کے سر پر نہیں رہا تو میرے پیر میں کیا رہے گا اس میں. عدی رضی اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ اللہ کے نبی کی بشارت دی گئی اللہ کے نبی نے کہ کیسر کسریٰ پتہ ہوگا. تو تیسری اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ عدی تو دیکھے گا کہ دنیا کے اندر کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے میرے اونٹ کو مال کے برس اونٹ پر رکھ دیا اور اس کے اندر لکھ دیا کہ بھئی زکات کا مال ہے، جو اس کا مستقبل لے لے مال کو. کہتے ہیں کہ اس کا اونٹ صبح سے روانہ کیا، شام کو واپس آیا، اس میں سے ایک سکہ بھی کم نہیں ہوا. ایک سکہ بھی اس میں کم نہیں ہوا. تو کیسا وہ زمانہ ہوگا بھائی؟ تو کس بنیاد پر ایسا زمانہ اللہ نے دکھایا کہ بہت سے صحابہ نے جانیں دی، قربانیاں دی بھائی، اور اپنے سب کچھ چھوڑا اس نے. آج دنیا کے اندر دین پھیلانے کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں، ہم تک دین پہنچانے کے لیے. جاتے مکہ مدینہ حج پڑھنے کے لیے تو دیکھتے وہاں کتنی قبر ہے بھائی. وہ کہتے 10,000 ہے، کوئی 15,000 کہتے ہیں. باقی 1.25 لاکھ کا مجمع آخری حج کے اندر اللہ کے نبی کے موجود تھے. اللہ کے نبی کے اشارے پر اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھائی چلا 4 مہینہ نہیں کہ چلو واپس آ جانا ہے، بلکہ گئے تو واپس نہیں بلکہ اپنی قبریں بنا لی. تو صحابہ کی زندگی کیسی تھی؟ اللہ کی ذات کا کیسا یقین تھا کہ کبھی ہاتھ اٹھایا، کبھی اللہ نے اس کے ہاتھ کو رد نہیں کروایا. اللہ کی ذات کا اتنا یقین، اتنا بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا. ہاں تو ہم برسوں سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم کو یقین ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے میں اپنے مسئلے کو حل کر دوں. ہماری نماز ایسی بنائی ہم نے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 3,000 کا لشکر لے کر جا رہے تو راستے میں دریا آ گیا. اب امیر صاحب نے کہا کہ ڈال دو گھوڑے پانی کے اندر. لکھتے کہ 3,000 میں سے ایک کو بھی شک نہیں تھا کہ ڈوب جائے گی. کیسا یقین اللہ کے اوپر. تو ان لوگوں نے سب سے بڑی یہ بات بتائی کہ اللہ کا یقین سب سے بڑے دلوں میں اتارا تھا. کسی دنیا کے کوئی چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے، نہ کسی چیز سے ڈرتے تھے. جو بھی اس کی حاجت ہوتی ہے اللہ کے سامنے رکھتے، اللہ اس کی پوری فرما دیتے. حالانکہ اللہ کے نبی موجود ہوتے ہوئے بھی کیونکہ دعا کی صحابہ نے سفر میں جا رہے تھے، بارش رستے میں ہو گئی تو بارش کے اندر یہ پتا کہ صحابی ایک بیمار تھے. اس نے کہا کہ اللہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، مجھ پر بارش نہ گرے. حالانکہ اللہ کے نبی ساتھ ہے. جب جہاں جانا تھا پہنچے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ صحابی بالکل کورے ہے، پانی اس پر کوئی قطرہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے کہ تم تو ہمارے ساتھ تھے، ہم سارے بھیگ گئے، آپ بالکل. کہ اللہ کے نبی میں بیمار تھا، میں نے اللہ سے
دعا کی کہ اللہ مجھ پہ بارش نہ گرے، تو اللہ نے مجھے قطرہ بھی نہ گرا۔ کیسے اللہ نے سنی بھائی؟ اللہ کے نبی بھی پانی سے بھگ گئے تھے۔ ایسا اس کا یقین ہے بھائی کہ ہر چیز اللہ پہ یقین تھا اس کو، کہ دنیا کی ہر چیز مطلب کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ایک اللہ کی ذات کے سوا۔ تو ایمان یہی چاہ جائے ایمان سے ہمارا، کہ ہمارا ایمان وہ سطح کا بن جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو اللہ سننے والا بن جائے۔ اللہ وہی چاہتا ہے کہ وہ ایمان لاؤ، وہ سطح کا ایمان بھی بنانا ہے۔ یہ بنے گا ایمان قربانی اور محنت کے ذریعے سے، بغیر قربانی سے ایمان نہیں بنتا، بغیر محنت سے ایمان نہیں بنتا۔ تو اس کے لیے قربانی شرط ہے کہ لوگوں نے قربانیاں دی ہے، اپنے حالات کو اس زمانے میں جھلا ہے لوگوں نے، کہ لوگ آج کیسے کیسے قربانی دے رہے ہیں۔ اکثر ہمارے بزرگ کو دیکھو، ہمارے قابل کو، کہ کبھی مہینے میں 1-2 مہینہ گھر پہ رہتے ہیں، باقی پوری سالوں میں اللہ کے راستے قربانی لگا رہے ہیں۔ تو قربانی کے بغیر انسان کا ایمان نہیں بنتا۔ آج ہم سے اتنی قربانی نہیں مانگی جا رہی، تھوڑی مانگی جا رہی، اس میں بھی آج دنیا ہم کو نظر آتی ہے۔ تو دین کو گلے لگاؤ، دین کو، دنیا کو نہیں۔ جو آدمی دین کو گلے لگائے گا، دنیا اللہ اس کے قدموں میں ڈال دے گا اللہ۔ ایک مثال، ایک بات ہے مثال کی، ایک بکری ہے، بکری اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ مثال بتائیے کہ بکری کیا ہے؟ دنیا ہے، اور بچہ دین ہے۔ تو بتا کہ بکری کو تم کھینچو گے ساتھ لینے کے لیے تو کیا کرے گی؟ وہ اپنے پیر کو موڑ دے گی، آپ کے ساتھ نہیں چلے گی، اپنے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوگی۔ چھوٹا بچہ بکری یا دین بتایا، اس بچے کو تم گود میں لے لو، پھر آگے چلو، تو بکری کہاں جائے گی؟ کھینچنے کی بکری کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دین کو گلے لگاؤ، دنیا خود بخود تمہارے پیچھے چلے گی۔ اگر تم بکری کو کھینچو گے اور دنیا تمہارے ساتھ آئے تو تمہیں مقدر میں ہو تو مل جائے گی۔ کہ دین کے راستے سے دین کو گلے لگاؤ گے، دنیا خود بخود ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ جیسے بتائے صحابہ کی زندگی میں ایک غلام تھے بھائی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے وقت کے ایسے باہر سے بادشاہ بنا دیا۔ وقت نہیں بنائے سب کو، کیا تھے کچھ، کیا زندگی تھی اس کی بھائی، لیکن ان لوگوں نے ایسی قربانیاں دی تو اللہ پاک نے وقت کے گورنمنٹ بنا دیے، لیکن زندگی نہیں بدلی، زندگی وہی کی وہی زندگی۔ ایک جوڑی کپڑے، کھانا ایک دن ملے نہ ملے، پورا جاگنا، دین کو امت پر محنت کرنا، اس کی زندگی، مال ہوتے بھی زندگی نہیں بدلی۔ آج ہم کو اللہ پاک نے دعوت کی محنت کی برکت سے تھوڑا دے دیا تو پھر دعوت کی محنت کو بھول گئے، دعوت کی محنت کو بھول گئے کہ نہیں بھائی جس سے ملا اس کو چھوڑا بھائی۔ دوستو سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ نے محنت دی، کام دیا، دین دیا ہے، اس دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے، مقصد والی زندگی بنائے۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر مال سامنے آ گیا، چیز سامنے آ گیا تو عمل کو چھوڑ دیا۔ آج تو اللہ پاک نے دین کے خاطر اتنا مال دیا کہ نماز بھی چھوڑ دیتے لوگ، اللہ کا حکم بھی بھول جاتے ہیں۔ اتنی محبت ہوگی مال سے کہ اللہ کو بھی بھول گئے، اتنا کاروبار آج مست ہو گیا۔ بلکہ دنیا میں زندگی کو، دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ جو آدمی اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا اللہ موت تک چلائیں گے اسے، موت تک اللہ اس کو اللہ چلائیں گے۔ اللہ اگر زندگی کا مقصد نہیں بنایا بھائی تو یہ پتا کہ آدمی کہاں بیٹھ جائے گا پتہ نہیں چلے گا۔ بہت سے دکھ ہے، 4 مہینے والا ساتھی ہے، چلا والا ساتھی ہے، ہماری موڑی ہے، موڑی
آج موری ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. آج کتنے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں 4 مہینے اس کا لگا ہے, اس کا چلہ لگا ہے, لیکن آج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. آج ہم نے ہمارے پیروں پر کوڑا مارا ہے. تو اللہ پاک نے اتنا بڑا کام, اتنی بڑی عقل اللہ نے محنت دی ہے, اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے. ہر حال میں کرنا ہے اس کام کو. اس کام کے ذریعے سے, اس محنت کے ذریعے سے اللہ پاک کتنے لوگوں کو ہدایت دیں گے یہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے بھائی. ہمارے بھائی نے سر نے جو بات کی ساری کارگزار بتائی, اس دین سے محنت سے کیا ملتا ہے بھائی. یہ کارگزار ہمارے بھی ہمارے بڑوں نے سنائی کارگزاری. ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا, بہت بڑا پیسے والا آدمی تھا, اللہ نے بہت مال دیا تھا اس کو, لیکن بولا اس نے نیت کی کہ مجھے اللہ کے راستے میں 40 دن جانا ہے. وہ 40 دن اللہ کے راستے میں نکلا. 40 نکلنے کے بعد یہ بتا کہ اس کے خدمت کا نمبر آیا. تو دیکھو اتنا بڑا مالدار آدمی, کبھی مسجد میں نہ گیا ہو, کبھی کوئی عمل میں نہ جڑا ہو, لیکن اللہ نے اس کو توفیق دی تو 4 چلے کے لیے نکلا. تو اس کی خدمت کا نمبر آیا, تو کھانا کیسا بنا ہوگا اس کا. تو بتا کہ اس کی جب رات کو بھائی باری آئی تو اس نے کھانا اپنے ہاتھ سے بنایا, اس نے کھایا, اس کو خود نے بنایا ہوگا, کیسا بنایا ہوگا. اور برتن دھوتے دھوتے رو رہا ہے, آنکھ میں سے آنسو رو رہا ہے. اس ساتھی نے پوچھا امیر صاحب کہ وہ مالدار آدمی رو رہا ہے. مالدار آدمی رو رہا ہے. امیر صاحب آئے, کہا کہ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ, کہ میں اس کو صاف کر دوں گا. نہیں امیر صاحب میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ برتن صاف کر, اس لیے نہیں رو رہا ہوں. اس نے اپنی زندگی بتائی. اس نے اپنا گھر کا حال بتایا کہ جب بھی میں گھر پہ جاتا تھا میرے بچے چھوپ جاتے تھے میری ڈر کی وجہ سے. تو کھانا میرے گھر میں بنتا تھا تو میں کھانے کو پھینک دیتا تھا, اس لیے رو رہا ہوں. دوستو اللہ کے دین کی قربانی پر ایسے ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دیں گے, اس کا ہمیں اندازہ نہیں آج. کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا کام, اتنی بڑی محنت, اللہ کی ساری چیزیں اللہ نے دی ہے, اللہ کے دین کے لیے کتنے لوگوں کا ہدایت کا ذریعہ بنے گے, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کیسے کیسے لوگوں کو اللہ ہدایت دیں گے. ایک جماعت کارگزاری جماعت کی یہ بتایا ہے, اللہ کے راستے کی جو محنت ہے, اس کی جو دعا ہے, اس کی جو تعلیم ہے, اس کے اثرات اللہ پاک کہاں کہاں ڈالتے ہیں, کیسے کیسے لوگوں کو اللہ ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں محنت معمولی محنت ہے. ایک جماعت ایک بتایا مسجد میں تعلیم کر رہی ہے, مسجد میں تعلیم کر رہی ہے, بازو میں ایک ہوٹل ہے, ہوٹل کے اندر مسلمان ایک لڑکا اور اس کا باپ دونوں برتن دھو رہے, جھوٹا صاف کر رہے. اس تعلیم کے دوران ایک قصہ آیا کہ جو اپنے بیٹے کو حافظ بنائے گا اللہ اس کو, اس کے باپ کو تاج پہنائیں گے, اس کے والد کو تاج پہنائیں گے. وہ کپڑوں کے دھوتا برتن دھوتا تھا, اس بات کو سن رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کے لیے اس کا بیٹا حافظ بنے, اس کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا. اس ہوٹل نے اس نے طے کیا کہ آپ برتن دھونے کو اپنے بیٹے کو وہاں سے اٹھا لوں گا اور اس کو میں حافظ بناؤں گا. اس نے نیت کی. اس بیٹے نے اس کو مدرسہ میں داخل کر دیا, وہ بیٹا حافظ بنا, عالم بنا. بعد میں جو کارگزاری کہتے کہ عالم حافظ بنا, عالم بنا, اس نے ایک دارالعلوم کھولا, کتنے ہزاروں کا عالم حافظ بنایا اس نے. ایک جماعت کی محنت کے ذریعے سے ایک بار قانون پڑھنے پر اللہ پاک نے کتنے لوگوں کا ذریعہ بنایا. اللہ پاک کسی بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. جو آدمی اللہ کے دین کے لیے حالات کے اندر
اللہ کے دین کے لیے قربانی دے گا، حالات کے لیے اللہ کے راستے میں جان دے گا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا، اللہ پاک اس کو کتنے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ کل دھوکے کی آنکھ بند ہوگی، اس وقت معلوم ہوگا کہ اللہ پاک نے میرے ذریعے کتنوں کو ہدایت دی۔ صرف مال کی بنیاد پر نہیں، بلکہ غریبی انسان بھی اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو کھپائے گا۔ یہ بات یوں بتا کہ اپنے گھر کی عورتیں اپنے جواہرات بیچ کر بھی، اپنے بیٹے کا پیٹ کاٹ کر بھی اللہ کے دین کے لیے لوگ نکل رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتے؟ اللہ کا ہدایت نہیں دیکھے اس کو؟ اللہ پاک کسی بندے کی کسی محنت کو اللہ جائے نہیں پڑتے، اللہ ضرور ہدایت دیتے۔ اللہ آج ہمیں اس کو نظر نہیں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اس دعوت کی محنت کے اندر کتنی ہدایت چھپی ہے بھائی۔ ورنہ دوستو اللہ تو قادر ہے، دو انگلی کے بیچ میں اللہ پوری دنیا کا قلوب ہے۔ اللہ چاہے تو پوری دنیا میں سب کو اللہ ہدایت دے دے، اللہ کو کوئی کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو دوستو اللہ تو ہم کو نوازنا چاہتے ہیں، ہم کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ہم کو اس کام کے لیے اٹھایا ہے۔ آج ہم اس کو بھول کر آج اپنے کاروبار میں اتنے مست ہو گئے کہ جو ہم کو کرنا تھا اس کام کو چھوڑ کر لگ گئے۔ دوستو ایک کام ہے اصل، کہ وقت کے ساتھ ہم کو ہر عمل کو کرنا ہے۔ اس سے اللہ پاک نے دوستو مرنے کے بعد پتہ چلے گا بھائی ہم کو کہ اللہ پاک نے ہماری محنت پر اللہ نے کس کو اللہ نے ہدایت دی، کیسی ماؤں کے آنسو چھپے ہیں بھائی۔ دوستو ہم اللہ کے دین کے لیے قربانی دے رہے، ہر اعمال کے اندر اللہ کے راستے میں بار بار جاتے ہیں۔ ہماری یہ سب سے بڑی ہمارا جو مقام کام ہے کہ ہمارے بستی میں کتنے مسلمان ہیں اور کتنے پرسن آج مسجد میں آ رہے ہیں۔ آج ہمارا گھر کا کیا حال ہے ہم خود دیکھیں۔ قربانی کے ذریعے سے اللہ پاک دنیا میں ہدایت پھیلیں گے۔ اللہ جیسے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہوئے تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا؟ مار کھائے، حالات آئے، تکلیف آئی تو چھوڑ دیا؟ کرتے رہے، حالات جھیلتے رہے۔ اللہ پاک نے اس محنت کی وجہ سے 1.25 لاکھ کا مجمع دے دیا۔ یہ دیا نہیں دی؟ اور 1.25 لاکھ نے قربانی دی تو دنیا میں پھیل گئے۔ پھر اللہ پاک نے طب تابین کو کھڑا کیا۔ طب تابین میں وہی رن تھا، وہی قربانی کا جذبہ تھا۔ کیسے لوگ بنے، کتنے اللہ کے ولی بنے ہوئے۔ طب تابین کی جو محنت کے بعد اللہ پاک نے وہ مجمع تیار کیا کہ ولیوں کا دور چلایا اللہ نے۔ تو کیسے ولی دنیا میں پیدا ہو گئے کہ لوگ دیکھ کر اس کو ایمان لاتے تھے، لوگ دیکھ کر ایمان لاتے تھے۔ خواجہ غریب نواز کا سنتے قصہ، ایک سفر کیا اس نے، 90 لاکھ لوگوں نے ایمان کو قبول کیا۔ کیا اس کی قربانی تھی؟ ایسے اللہ نے ایسے ولی کو پیدا کیا تو اس نے بغیر قربانی سے، اس کے ساتھ کوئی حالات نہیں ہو گئے، اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس کو۔ دنیا کا ولیوں کا دور جو دنیا میں ولی جو ہوئے، یہ بتا کہ کتنی قربانی کے بعد ایک ولی کے واقعہ دیکھو، آج بھی وہ دور چالو ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا کہ اس محنت کے ذریعے ولی ولایت کے ذریعے پہنچا سکتا ہے آدمی کو۔ اصل محنت ہے دوستو، اگر نہیں ہو رہا تو ہم سے اللہ سے مانگے، اللہ سے ہماری زندگی کو اتنی کمی ہے تو اللہ کے سامنے روئے، اے اللہ ہم سے محنت چھوٹی جا رہی ہے، ہم سے گز نہیں ہو رہا ہے، ہم نے 3 دن نہیں لگ رہا اللہ۔ اور بندہ نیت کرے اللہ توفیق نہ دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔
ہماری نیت پر اللہ فیصلہ کرے گا. اللہ انسان کا دلوں کے اندر جو نیت ہوتی ہے آسمان کا نظام چلتا ہے. کام تو اللہ لیتے ہیں, اللہ کریں گے, لیکن نیت پر اگر ہماری نیت نہیں ہے تو اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بھی یہ کہا تھا اگر مسلمان اس کام کو نہیں کریں گے اللہ دوسری قوم کھڑا کر دے گا. اللہ مسلمان اس کام کو اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کھڑا کر دیں گے, اور سے اللہ کام لے گے. اللہ تو صحابہ رضی اللہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی دوسرے کون لوگ ہوگے, تو اللہ کے نبی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو اشارہ کیا, فارس سے رہنے والے تھے, کہ یہاں سے اس لیے لوگ کھڑے کریں گے. آج دیکھو دنیا میں پوری, آج تو اللہ پاک نے ہندوستان سے کام چلایا ہے, آج پوری دنیا میں دیکھو باہر کے ملک کے جا کر کہ لوگ کیسی کیسی قربانیاں دے رہے ہیں. کھانے کے پیسے نہیں ہوتے, ایک ٹائم کھاتے 5 دن بھوکے رہتے ہیں, ایک جوڑی کپڑا پہنتے سال تک چلاتے. اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ روزانہ 8-8 گھنٹے مسجد دے رہے, مہینے کے 10 دن دے رہے, ہر سال 4 مہینے دے رہے, تو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا. تو قربانیاں کیسی کہ مال نکل کر لے چلو نکلو, ایسا نہیں. بغیر مال سے لوگ چل کر نکل جاتے, بھوکے رہ کر دن کی محنت کر رہے. اللہ کا کام ہے, اللہ کسی سے بھی لے سکتا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اس کام کی نعمت دی. اللہ نے مجھے اس کام کو میں اپنے زندگی کا اٹھنا بیٹھنا بناؤں, اس کام کو میں اپنی زندگی میں جیسے ہمارے بڑے کہتے ہیں اس طرح کام کو کرنے والا بن جاؤں. بغیر تربیت سے اللہ دین نہیں دیتے. دل میں طلب نہیں ہے تو دین نہیں ملتا. تو طلب کو پیدا کرنے پڑے گا, اللہ سے کہنا پڑے گا, اللہ سے مانگنا پڑے گا, یہ اللہ یہ کام مجھے کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی. اس لیے آج لوگوں کو کیوں قربانی مانگی جا رہی ہے؟ کیوں بھائی نکلو اللہ کے راستے میں. اب تو اللہ کے راستے میں علماء لوگ بھی بیچارے سال لگاتے ہیں, 12 مہینہ 15 مہینے تو 15 سال تو اس نے اپنے مدرسے میں محنت کی بیچارے رات دن. اس کی حالات دیکھو بچوں کی جو مدرسہ میں پڑھتے علماء کی, کہ کیسی قربانی دے کر 12 سال 15 سال تک مدرسوں میں تعلیم لیتے ہیں, پھر بھی اللہ کے راستے میں سال لے کے نکلتے ہیں. رات کو نیند نہیں آتے, رات کو مچھر ماکڑ بیچارے کو کھانے پینے کو چیز نہیں ملتی, لیکن پھر بھی ایسی قربانی 15 سال تک اس لوگوں نے قربانی دے کر بعد بھی امت کے لیے, امت کا درد کے لیے سال اللہ کے راستے نکلتے ہیں. تو اللہ پاک نے بھی ہم کو بھی یہ محنت دی ہے بھائی, اللہ نے ہم کو کام دیا ہے, ہم بھی اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں ہم بھی نیت کریں کہ مجھے اللہ کے راستے کے اندر جانا ہے, مجھے اللہ کے راستے کے دین دینا ہے. نیت پر اللہ تعالیٰ دنیا میں فیصلہ کرے گا. اللہ کہ اللہ کے راستے کے اندر جان مال کو بھی اللہ کی امانت ہے, ہم کو اللہ کے راستے میں جان مال لگانا ہے. یہ جان بھی ہمارے نہیں ہے, مال بھی ہمارا نہیں ہے, یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے, اور اللہ کو بھائی دینا ہے. اللہ ضائع نہیں کرے گے. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ بتا کہ میں کسی کا احسان نہیں دیتا, اللہ دنیا میں لوٹا دیں گے. اللہ تعالیٰ دنیا میں واپس کر دے گی. اللہ کہ بھائی اللہ کے لیے مال لگا رہا ہے, اللہ کے لیے جان لگا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے ذریعے یہ ہوتا کہ بھائی کل ہماری آخرت بن جائے گی, ہماری قبر بن جائے گی, ہماری زندگی سنور جائے گی, اور لوگوں کی زندگی بن جائے گی, ہمارے گھر والوں کی زندگی بن جائے گی. ہم اس قربانی پر ڈالیں گے تو اللہ ضائع نہیں کرے گے. اس کے لیے بولو کون ہمت کرتا ہے 4 مہینے کے لیے؟ بولے بھائی. میں ہوں سید منیر, سن میرے رب یہ دعا. میں ہوں سید منیر.